میرا بات خدا سمجھتا ہے، یوں تو زہرا کے سر کا تاج ہوں میں، تاج توحید مجھ کو جچتا ہے، میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے، میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے، میری زلفوں سے شب سنورتی ہے، میری ٹھوکر سے دل نکلتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں گے۔ انشاءاللہ پھر قبلہ سے گزارش کرتا ہوں، انشاءاللہ 8 مارچ سے 12 مارچ تک جناب مولانا غلام محمد صاحب کے زیر انصرام سائیں خارج کی 12 میں 5 روزہ مجالس کا انعقاد ہے، جس میں سرکار علامہ صاحب مظفر عباس ہاشمی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور ایک دوسرا کہ 5 مارچ روز ہفتہ 7 بجے شب مرکزی امام بارگاہ جعفریہ بند روڈ پہ ایک جلسہ ہو رہا ہے، جس میں وسیم بلوچ، محمد علی حسین صاحب اور دیگر حضرات خطاب فرمائیں گے۔ جناب مولانا گلفام علی حسینی صاحب کی جانب سے ایک حکم تھا کہ 22 جمادی الثانی 1 اپریل امام بارگاہ پائندرآباد بعد نماز مغرب پڑھیں گے۔ غازی آباد میں جشن ظہور بنت رسول اللہ کا انعقاد ہے، جس میں سرکار علامہ مظفر عباس ہاشمی صاحب، شوکت صاحب اور ذاکر غلام عباس رتن اور سعود اسلام کی ناچیز انشاءاللہ، اور 5 سے 9 جمادی الثانی 8 بجے شب قصر حسین D1 مین بولیوارڈ پاک عرب ہاؤسنگ اسکیم 5 روزہ مجالس ہیں، اور جس میں 8 بجے شب شروع ہوا کرے گی۔ سرکار علامہ مظفر عباس ہاشمی صاحب کی خطاب فرمایا کریں گے، مل جل کے بابا جو پر مسلمان کریں گے۔ جناب علامہ مرتضیٰ مہدی صاحب نے بھی اس خمسے میں شرکت کرنی تھی، انشاءاللہ 4، 5 اور 6 اپنی مصروفیت کے بنا وقت نہیں دے پائے، 4، 5 اس خمسے کی مجالس 2 پڑھیں گے، اور ایک مجلس ترجمہ ہے جو 6 کو ہوگی، یہی اسی بارگاہ میں باوجہ پر مسلمان پڑھیں گے۔ بخاری ہاؤس پر لاہور میں سید تحسین عباس کے زیر انصرام 5 روزہ مجالس کی آج الحمدللہ دوسری نشست میں آذان بودت ہو چکی ہے۔ حاضرین محترم، آئیے باجماعت نماز بلا کے لیے حرف التماس لیے خدمت میں چلتے ہیں کہ جو عقیدے اور عرفان کی گلکاریوں سے مرصع اور حسن بیان کی رعنائیوں سے مسجع خطاب کا عصا لیے زیب منبر ہو چکے ہیں۔ شاعر مصرے کہ اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ بھی کرو، اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ بھی کرو، حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تمہارے سجدوں کی عظمت بات پھر ہوگی، بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم، تمہارے سجدوں کی عظمت بات پھر ہوگی، بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم۔ مفسر قرآن سلطان العلماء سرکار علامہ مظفر عباس ہاشمی آپ کے روبرو مل جل کے استقبال کیجئے، دونوں باتوں بلند کر کے نعرہ محمد والے محمد بلند السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ انا العابد، ذات واجب کی قسم، اس ایک لفظ میں لا تعداد
کائناتیں سمو کے رکھ دی ہیں خطیب منبر سلونی نے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاریخ کسی کو؟ کیونکہ یہ تو اب لاہور سے زیادہ میرے مزاج کو کون سمجھے گا کہ جتنی طلب اتنی رسد، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے میں نے. ہاں، اب جو لوگ اپنے آپ کو بھی عابد کہتے ہیں وہ کیا سمجھیں کہ لسان اللہ نے کہا کیا ہے. یا یعنی جنہیں یہ تک خبر نہیں کہ عبادت یا عبد کا مادہ کیا ہے. ہاں، 3 گردانے. ظہیر بھائی آپ تو چھپ کے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ جوان ہے، سامنے بیٹھے ہیں. 3 گردانے ہیں اس کی، لکھ لو. عبادہ یعبدو، عبودہ یعبدو، عابدہ یعبدو. تینوں کا اسم فاعل عابد ہے. عبادہ یعبدو کا بھی عابد، عبودہ یعبدو کا بھی عابد، عابدہ یعبدو کو بھی عابد. عبادہ اس نے عبادت کی، عبودہ اس نے اطاعت کی، عابدہ اس نے انکار کیا. ارے تینوں معنی میں عابد ہیں. عبادت اس کی کرتا ہے، اطاعت محمد کی کرتا ہے، انکار جھوٹے خداؤں کا کرتا ہے. معبود بالحق کا عابد، عبادت کے ساتھ اس کے محبوب کا عابد، اطاعت کے ساتھ. اور یہی مقصد ہے انا عبد من عبید محمد، غلام مانے نہیں اس کے. ایسے ٹھہرے ہو کیوں؟ چہرے پریشان کیوں ہو گئے؟ یہ ممبر پہ کون بیٹھا ہے؟ وزن فل یہ آدھا مالک ہے آدھا غلام ہے. تو رسول جو کہتے ہیں انا والی من نور واحد، غلامی ترجمہ کرنے والے سعید بھائی ملک اور جاہل ہیں. اطاعت یعنی علی فرماتے ہیں میں نے ہی اطاعت کی ہے رسول کی، بس. مجھ جیسا مطیع اس کا کوئی نہیں. اور جھوٹے خداؤں کا انکار کیا ہے علی نے، یہاں نہیں وہاں. اچھا، اللہ اکبر. پھر بھائی 4 لفظ ہیں ہاشمی جو یقین کریں کہ علم کو، عالم کو نہیں، علم کو چکرا دیتے ہیں. ایک اللہ، ایک محمد، ایک علی، ایک عابد. ان 4 حرفوں میں سے ایک حرف الگ کرو تو بھی بامانا، 2 کرو بامانا، تیسرا الگ کر دو اور ایک رہ جائے پھر بھی مانا. اللہ ہر کوئی جانتا ہے، الف ہٹا دو، للہ، للہ ملک السماوات والارض، مانا. پہلا لام ہٹا دو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دوسرا لام بھی ہٹا دو، ہاں بچ گئی، ہوا. بلے بلے میرے بات نہیں اس کونے والوں. ہاں، اسی طرح محمد بہت زیادہ حمد کیا ہوا، پہلی میم ہٹا دو، حمد. کل جب نماز پڑھنا اور کہنا الحمدللہ رب العالمین، اسے سوچ کے پڑھنا. کرسیوں والے حضرات سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
کہتے ہیں بلند چیز کو، پھر میم ہٹا دو، دال، دال کہتے ہیں دلیل دینے والے کو، ہدایت کرنے والے کو۔ علی پہ آ جاؤ، علی الذی لیس فوقہ شیء، علی وہ بلندی ہے جس کے بعد شیء نہ ہو۔ اب ہم جب اس سے عین ہٹا دو تو غلام سے نے کیا بچا؟ لی کے معنی ہے میرے لیے۔ اللہ سے لے کر ہر حلالی تک کہتا ہے یہ میرے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے پچھلے معنی والوں؟ لی کے کیا معنی ہے؟ میرے لیے۔ رسول کا فرمان ہے نہ دے ویسے ہی کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک المقرب ولا نبی المرسل، کہ میرے لیے اللہ کے ساتھ ایسا وقت بھی ہے جس میں نہ کوئی نبی مرسل داخل ہو سکتا ہے نہ ملک مقرب۔ میں نہیں کہہ رہا، برادران اہل سنت کے علامہ ابشہی نے اپنی کتاب فرائض الصمتین میں لکھا ہے کہ یہاں جو رسول نے لی کہا ہے، علی کی عین ہٹا کے علی کا نام لیا۔ گھبرا رہے ہو؟ اب مجھے پھر آپ یا تو میرے ذمہ موضوع لگایا نہ کرو۔ اور ابھی تو سعید بھائی نے 3 اشرے لیے ہیں مجھ سے آج اکٹھے۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ 1 مہینہ دے دو تینوں اشرے ساتھ۔ میں نے کہا نہ لوگوں کو مارو نہ میرے پاس اتنی ڈیٹیں فارغ ہیں۔ تو 3 اشرے میں نے دیے 1 رمضان سے 10 رمضان تک۔ یہ اشرا ممبر کی تاریخ میں کسی نے نہیں پڑھا، یہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا پہ ہوتا ہے۔ ہاں نہیں، میں جب پڑھ لیتا ہوں تو پھر تو مینڈکوں کو بھی زکام شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اب کہو، میں اناؤنس کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے پہلے پڑھ لے بیعت کر لوں گا۔ جب میں پڑھ لوں پھر نہ، ہاں پہلے کوئی اشرا پڑھے اس میں۔ دوسری میں ان کو ڈیٹ دی ہے 20 شوال سے 29 شوال تک۔ یہ اشرا پتہ کس پہ ہوگا؟ سعید بھائی نے خود سوال کیا مجھ سے کہ کیوں کہا تھا خیبر میں علی نے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر ہے۔ اور تیسرا اشرا ہے وہ بھی 20 ذیقعد سے 29 ذیقعد تک، وہ ہے، یہ بھی سعید بھائی کا سوال ہے، اسرار شب عاشور پر 1 رات میں کیا اسرار ہیں، وہ 10 دن آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اگر اس محلے کی طرح تھکے چہرے لے کے بیٹھے رہے تو میں ابھی سے لام بچی۔ یہ بخدا ان کے اپنے دیے ہوئے موضوع ہیں تینوں، اور بار مرشد داد انہوں نے مفت میں بٹور لی ہے۔ اچھا لام ہٹا دو، کیا بچے گا؟ جسے تم یہ کہتے ہو نا، اسے عربی میں یا کہتے ہیں، اور اس سے لے کر مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کر حلالی تک، یاری یاد رکھنا۔ یعنی یہ 3 نام 1 حرف بھی بچ جائے تو بامانی۔ اسی طرح جو شہنشاہ نے فرمایا ہے کہ میں عابد ہوں، عین الف بے دال۔ یہ تمہاری دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارا جعفر اور اس سے تعلق ہے۔ یہ 4 حرف ہیں، ان میں 2 حرف نورانی ہیں، عین اور الف، 2 حرف ظلمانی ہیں، بے اور دال۔ 28 حروف تہجی ہے نا۔ میں گجرات میں نہیں بتانا چاہتا، بس ایک جملہ یہ گلفام حسینی کے لیے بول کے آگے بڑھتا ہوں۔ 14 حرف ان میں نورانی کہلاتے ہیں، 14 ظلمانی۔ ظلمانی کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اندھیرے والے ہیں،
جنہوں نے بڑا تیر مارا انہوں نے کہا چونکہ یہ قلیل النور ہیں، ان نورانیوں کے مقابلے میں ان کا نور کم ہے اس لیے ظلمانی. یہ بات نہیں. جو چیز اندھیرے میں ہو وہ دکھائی دیتی ہے. بچوں کے ان 14 حرفوں کی حقیقت نقطوں کے اندھیروں میں ہے. یہ جو میں نے 2 سیکنڈ لگائے نا بولنے میں، یہ تو مجھ سے پوچھو نا کہ کتنی محنت کے بعد میں یہ کہنے کے قابل ہوا. ہاں نقطوں کے ساتھ. لیکن اب 14 حرف نقطے والے ہیں، 14 بے نقط. یہ اس پر پھر کسی مجلس میں بحث ہوگی. 2 حرف ہیں نقطے والے، ہیں نورانی. ایک قاف 2 نقطے والا، ایک نون. کیوں؟ اللہ نے قاف کی بھی قسم کھائی، نون کی بھی قسم کھائی، لہذا پردے ہٹ گئے. 2 حرف ہیں بے نقط لیکن ہیں ظلمانی. ایک دال، ایک واو. اچھا اللہ کے جتنے نام ہیں، جتنے بھی ظاہر بھائی، ان میں کم از کم بھی ایک حرف نورانی ضرور ہے. کسی نام کے سارے حرف نورانی ہیں، کسی کے 3، کسی کی 2، ایک تو لازمی. لیکن جاؤ عاملین تک غضنفر کا اور جفاروں تک غضنفر کا چیلنج جاؤ. اللہ کا ایک نام ایسا ہے جس کے 4 حرف ہیں، ظلمانی ہے. یا ودودو، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. سورہ بروج میں اللہ اپنے آپ کو ودود کہہ رہا ہے. واو بھی ظلمانی، دال بھی ظلمانی، اور 2 دفعہ دہرائی ودود. واو دال، واو دال. اور جو اس نام کے اسرار سمجھ لے وہ اسم اعظم کبھی نہیں ڈھونڈتا. آج میں نے اشارہ تمہیں دے دیا، پھر اس پہ محنت کرتے رہنا. تو عابد میں عین الف نورانی، بے دال. تھک گئے تو میں زیادہ تھکا ہوا ہوں تم سے. میں نے کہا باسی چہرے میرے سامنے لے کے نہ بیٹھا کرو، یہ مجھے یوں تلوار لگتی ہے. بولو بے شک نہ. ہاں اس کی کوئی وہ نہیں. جس نے بولنا ہے مرضی سے بولے، جو نہیں بولتا اس سے داد مانگنی ہی نہیں. لیکن چہرے پہ اختیار ہے نا. یہ رشک گلاب ہونا چاہیے. عابد سے عین ہٹا دو، کیا بچا؟ عبد. العبد الذی لا اول له، جس کی ابتدا کا پتہ نہ ہو وہ عبد، جس کی انتہا نہ معلوم ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عین ہٹا دو، عبد. الف بھی ہٹا دو، 2 لفظ بنتے ہیں بدن. 2 چیزیں ہو بہو ایک جیسی ہوں تو عرب والے کہتے ہیں ہاذا بدو ہاذا، یہ اس جیسی ہے. علی عابد ہو تو عابد ہے، عین ہٹا دو تو علی عبد ہے، فنا نہیں ہو سکتا. اور علی سے الف ہٹا دو تو کبھی سو جائے تو اس جیسا، چھپ جائے تو ہٹا دی جائے ملک اور تو پھر وہی دال جو محمد والی بچتی ہے، دلیل دینے والا ہے. اور یہ میں کل رات آپ کو بتا چکا ہوں، علی نے انا عابد نہیں کہا، انا العابد، میں العابد. اللہ پوری خدائی کے مومنین کو اللہ قرآن میں ایک حکم دے رہا ہے. سناؤں؟ مجھے کچھ سعید بھائی ہو گیا ہے. میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا. اس کے شہپر ہیں کھول کے بیٹھے، اڑان بھرنے کا ذوق ہے تو میرے ساتھ پرواز کرنا پڑے گی، ورنہ تم یہی رہ جاؤ گے، میں کہیں فضاؤں میں کھو جاؤں گا. ہاں وہ عیسائیوں میں ایک رسم ہے بتسمہ جسے کہتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ چرچ میں لے جا کے زرد رنگ کے پانی کے ساتھ نہلاتے ہیں اسے بتسمہ کی رسم کہتے ہیں. تو
रसूल के ज़माना में उस दौर के नसरानियों ने फ़ख्र किया कि हम तो अपने बच्चे को रंग चढ़ाते हैं, तो मुसलमानों के पास तो कोई रंग ही नहीं। आयत आ गई कि तुम इनसे कहो सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगतम वनहनु लहू आबिदून। तुम कह दो रंग तो अल्लाह का है। ढूंढ के दो। रंग तो अल्लाह का, वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगा, और अल्लाह से ज्यादा हसीन रंग किसका हो सकता है? जिसको 25 साल मिली मुलाजमत कर दो पागल होकर बैठा है। रोज मुझसे कहता है कि 25 साल हो गए, मैं तो तरस गया हूं कि पढ़ी हुई मजलिस दोबारा सुनो। 125 साल भी और गुजर जाए और मैं जीता रहा तो फिर नहीं सुनोगे। हाँ, सारे छाओ रंग अल्लाह का, और अल्लाह से ज्यादा हसीन रंग किसका? और कह दो इन नसरानियों से वन्नहनु लहू आबिदून, और हम अल्लाह के लिए आबिदून हैं, अल आबिदून नहीं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम अपने आप को आबिदून कहो। और ये भी बताता चलूं कि ये क्या रंग है, कोई फिर तौहीद में ठोकर ना लग जाए किसी को। रंग अल्लाह का है, और अल्लाह से ज्यादा हसीन रंग किसका हो सकता है? ये अब्बास के अलम की कसम, तेरे मौला सादिक से किसी ने पूछा, मौला वो कौन सा रंग, क्या रंग, किस रंग की अल्लाह बात कर रहा है जो अल्लाह का है? कौला है विलायत अमीरुल मोमिनीन। जब नसरानी कहें हम बच्चे रंगते हैं, तुम कहो हम अली की विलायत के रंगे हुए हैं। शहीद भाई क्या कहा अल्लाह ने? आबिदून, अल आबिदून ने। हत्ता के जी, हत्ता के सूरह अंबिया पढ़ना, हजरत इसहाक का नाम लिया, हजरत लूत का लिया, हजरत याकूब का लिया, और फिर पता है अल्लाह क्या कह रहा है? व औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन।
वही की, अफ़आल खैरात की, सलात कायम करने की, ज़कात देने की, और वो हमारे आबिदीन थे, आला आबिदीन ने। बच्चे मौजू चुनते हो ना तो फिर दिमागों की खिड़कियां भी हथौड़ी से खुलवा के रखा करो। सर उठाओ। यानी पूरी कायनात में उम्मत रसूल को भी आबिद कहा, अंबिया को आबिद कहा। सूरह ज़ुख़रुफ़ पढ़ना, जब तेरे रसूल की बारी आई तो अल्लाह कहते कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। रसूल कह दो अगर कोई रहमान का बेटा होता तो मैं अल आबिदीन में से अव्वल हूँ। बड़ी बात, अब यहाँ अव्वल आबिदीन नहीं, अव्वलुल आबिदीन, यहाँ अलिफ लाम है। यानी जब इस घर की बात आई तो आबिदीन आला आबिदीन हो गए। न नबियों को आला आबिदीन कहा, न मोमिनीन को आला आबिदीन कहा, रसूल ओए होए होए। भाई क्या करूं, उड़ जाऊं, बैठा रहूं, पी जाऊं, उगल लूं। अच्छा, सर उठाना। सूरह तौबा की एक आयत पहले याद दिला तो उसका एक हिस्सा तकरीबन मेरे तमाम सामने मोहतरम जानते हैं। इन्नल्लाह अश्तरा, जल्दी करता हूँ, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून। अल्लाह कहता है मैंने कुछ मोमिनीन से उनकी जान भी खरीद ली है, उनका माल भी खरीद लिया है, और बदले में उन्हें जन्नत दी नहीं, लहुम, जन्नत उनकी मिल्कियत में दे दी। ये नहीं कहा कि युदखलूनल जन्नह, जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जैसे लहू मा फी समावात, लाम तमलीक के लिए होता है, यानी वो जन्नत के मालिक बन गए हैं। मोमिन ना नबी है, ना इमाम है, ना मोमिन जन्नत के मालिक हो रहे हैं। अच्छा, पढ़ने वाले इनकी क्या चीज पसंद आई? फरमाया युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की सबील में जंग करते हैं, फयक़्तुलूना व युक़्तलून, पहले कत्ल करते हैं फिर कत्ल हो जाते हैं। आओ हाँ, अब दोहरा के मेरे दांत थक गए कि शियों को शिया करता हूं मैं, किसी और का मेरे साथ इत्तेफाक करना जरूरी नहीं। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसे कभी किसी ने मजबूर नहीं किया कि नमाज पढ़, जब पढ़ लेगा तो फिर डंडे भी लगेंगे, पढ़नी पड़ेगी। जो शिया नहीं हो गया कभी कहा है कि मातम कर, जब हो गया तो फिर करना पड़ेगा। तो अब तो तू हो गया है ना। जी, अब तो तेरे पास भागने का कोई नहीं है ना, अब वो तलाश कर वो। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम, इस आयत का मिस्दार न मुझे अहद रिसालत में नजर आया, न मौला अली के ज़माने में नजर आया, न मौला हसन के ज़माने में नजर आया, क्योंकि जान तो देते रहे, इन 3 ज़मानों में माल किसी ने नहीं दिया, माल करबला वालों ने दिया। जंगल में किताब हो रहा है, आबादी में पढ़ रहा हूँ, ये जंगल में माल करबला वालों का लूटा। और फिर कौन सी वो जंग है जिसमें सारों ने पहले कत्ल किया हो फिर खुद हो गए हो, सिवाय
72 کے ہیں کوئی کہاں یہ مارے گئے؟ تو پھر قرآن نہ یا تو آیت نکال، جب تک یہ آیت ہے پھر 72 جنت کے مالک ہیں۔ دیوار پہ مارو، ذوق ہے، جتنا تڑپو گے کستا جائے گا، پندہ تک ہوتا جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات جنہیں؟ تو یہ ہے حسین نہیں 72 مالک ہے، حسین کسی اور شے کا مالک ہے۔ اچھا اب ذہن میں ہے، ہم سے کہہ رہا ہے پوری امت رسول سے، تم عابدون ہو، العابدون نہیں۔ انبیاء کو کہہ رہا ہے تم عابدین ہو، العابدین نہیں۔ رسول سے کہہ رہا ہے تم اول العابدین ہو۔ اے اللہ یہ جن مومنین کی تو بات کر رہا ہے جو جنت کے مالک ہے، یہ ہے کون؟ رات قرآن منبر پہ اللہ کہہ رہے ہیں التائبون العابدون۔ حسین کے ساتھیوں کو اللہ عابدون نہیں کہہ رہا، العابدون۔ اور جس علی کے چھوٹے بیٹے کی ایک نظر بشر کو العابد کر دے، لگنے لگا ہے، لگا دوں؟ جس کے چھوٹے بیٹے کی نظر العابد ساز ہو، تو علی نے تو شاید ہمارے ظرف پہ اعتبار نہیں کیا، اس لیے العابد کہا، ورنہ ہے آگے کی شاید۔ ابھی امجد ربائی پڑھ رہا تھا کہ یا علی بتاؤ تم نمازی ہو کہ نماز؟ دونوں علی ہے۔ جیسے بعض بھائی ایک بڑا عالم کسی چھوٹے اور عام موضوع سے بھی دیکھے کہ پڑھنے والا انصاف نہیں کر رہا تو وہ خود پڑھ دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا علم ہی ہے، اس کا علم تو بہت آگے ہے۔ اسی طرح علی نے دیکھا زمانے کو تو پڑھنی آتی نہیں،
نماز بن کے بھی بتایا. نہیں فکرہ ہر ایک نے ہاشمی نہیں سمجھا. جیسے نماز پڑھ کے دکھائی, نماز بن کے بتایا, اور پھر یوں بتایا انا صلاۃ المومن, میں مومن کی نماز ہوں. اب قرات کیے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ بولو. تو چپ ہو, تم گونگی پڑھتے ہو. ہاں تو پھر اللہ نے لفظ دی ہے, پھوٹو زبان دی ہے, بولو. قرات کے بغیر نہیں ہوتی نا گلفام سے, سمجھا؟ پڑھو گے تو ہوگی. علی کہتا ہے میں مومن کی نماز ہوں, نماز میں علی پڑھو گے تو ہوگی. نمازی بھی بن کے دکھایا, نماز بن کے بتایا, روح نماز بن کے نماز میں سمایا. اور پھر علی نے دیکھا کہ میرے ہاں تو عین اللہ ہے, اس کی آنکھ ہے. اب نماز تک لوگوں کی بینائی کام نہیں کرتی, روح نماز کو کون دیکھے گا؟ پھر کعبے میں اتر کے بتا دیا کہ جسے سجدہ کر رہے ہو اس میں تو میں ہوں. اور آؤ شیعوں پر غضنفر حجت تمام کرنے لگا. شیعوں پر ایک لمحے کے لیے برادران اہل سنت الگ ہو جائیں. الگ کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھ جائیں, بیٹھے یہی رہیں, لیکن خود کو علیحدہ سمجھیں. جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے سارے اٹھاؤ. کعبے میں اتر کے ذہی بھائی بتایا کہ جسے سجدہ کر رہے ہو اس کے اندر میں ہوں. نتیجہ کیا نکلا شیعوں؟ ہمارے سجدے کعبے کو گئے, ہمارے سجدوں سمیت کعبے کا, کعبے کے در کو گیا, علی کا سجدہ جلی کو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اسی طرح صرف نماز نہیں, علی العابد بھی العابد بن کے دکھایا, عبادت بن کے بتایا. ہاشمی ذرا نگاہ کر, ان پہ تھک گئے ہوں تو میں سمیٹ لوں. جو مسئلہ تحلیلی صورت میں علم کے پہاڑ سمجھ نہیں سکے, میں امام کو یوں چٹکی میں سمجھانا چاہتا ہوں. میرا کوئی کمال نہیں اس میں. وہ بندہ اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے آپ کو لیسا بے شے کر کے اس دروازے پہ گر جائے, پھر علی نہ گن کے دیتا ہے نہ توڑ کے دیتا ہے. یہ اس نے اپنے کچھ ولاد کے شک پہ کریمی کی ہے. ہاں میں چٹکے میں سمجھاتا ہوں. اب مثلا قرآن اللہ کا کلام ہے نا, اب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ خود امیر کائنات نے فرمایا کہ 114 کتابیں اللہ نے نازل کی.
114 सूरत कुरान में भेजी, यानी जो बाकी 1.25 लाख नबियों को दिया वो अकेला कुरान में, जो पूरे कुरान में वो यासीन में, जो यासीन में वो सूरह फातिहा में। ठीक है? अब तुमने स्याही कलम कागज लिया, सूरह फातिहा लिख ली। स्याही मुरक्कब है, जमात है, जमात में से कागज जमात है, जमात में से कलम जमात है, 3 जमात मिले सूरह फातिहा लिखी। किसका हौसला है कहे ये कुरान नहीं? लगते रहे मेरी बात समझने की कोशिश है किसी आलिम का कलेजा कहते ये कुरान नहीं, ये वही नहीं, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। हालांकि जमात है, लिखने वाला इंसान है, कलाम है, इसी में शिफा है, इसी में बरकत है, इसी में कायनात के उलूम और रुमूज समोए हुए हैं। लकड़ी पे लिख दी सूरह फातिहा, लकड़ी जमात है, बेजान चीज है, लेकिन उसी तरह एहतराम, चूमना वाजिब, आंखों पे लगाना वाजिब, सारे असरार उसमें। कोशिश तो कर रहा हूँ ज़हीर भाई के बच्चे भी समझें, इससे ज्यादा हिस्सी मिसाल में हाँ मैं नहीं समझा सकूंगा। पूरा समंदर डालने लगा हूँ कतरे की सूरत में तुम्हारी झोली में। अच्छा, अब ऐसा है तुम्हारे पास बोटियां पड़ी हुई थी गोश्त की, मिसाल दे रहा हूँ, तुमने एक बोटी यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, 4 बोटियां रखी, उसे अलिफ बना दिया। 2 बोटियों से लाम बनाया, एक बोटी यूं रखी, एक यूं बनाई, हे बना दी, एक बोटी मीम की जगह रखी, एक यूं रख के, एक यूं रख के दाल बना दिया, ये बन गया अलहम्दो। रखी बोटियां हैं। इसी तरह पूरी सूरह फातिहा तुमने बोटियों से लिख दी। किस आलिम का कलेजा है कि कहे ये कुरान नहीं है? बोटी भाई, बेजान बोटियां हैं, लेकिन सूरह फातिहा की शेप में है, शक्ल में है, कुरान है। अब अगर वहां से इत्तेफाकन हजरत ईसा का गुजर हुआ या कोई और ईसा नफस गुजरा, उसने देखा, उसने फूंक मार दी, बोटियां जिंदा हो गई। अब वो जिस जानवर की भी थी वही जानवर सरापा सूरह फातिहा हो गया कि नहीं? खुदा की कसम ये मसले बड़े बड़ों की समझ में नहीं आते। हो गया ना, चूंकि बोटियां जिंदा हो गई हैं, गोया वो उसका जिस्म अमली कुरान बन गया। इसी तरह अगर अल्लाह किसी इंसान की काबिलियत पर सूरह फातिहा कलम मशीयत से लिख दे तो वो पूरा इंसान मुजस्सम सूरह फातिहा होगा या नहीं? फिर तुम कह सकते हो सूरह फातिहा चल रही है, सूरह फातिहा बोल रही है, सूरह फातिहा बैठी हुई है, सूरह फातिहा। मैं कह गया तुम रह गए। और अगर किसी की काबिलियत पर पूरा कुरान अल्लाह लिख दे तो उसे हक नहीं वो कहे मैं कुरान नाते कहूं। यूं है, ये तुम्हें आज से पहले किसी ने नहीं समझाया ऐसा। हाँ, ये 14 के 14 मोहम्मद वाले मोहम्मद, इनकी काबिलियत पर अल्लाह ने कुरान लिखा, इसलिए ये सर से पांव तक खुद कुरान है। और यही तो वजह है कि कुरान के ऊपर कुरान आए तो नीचे वाले कुरान की तौहीन नहीं होती। रसूल के कंधों पे कुरान लिखा था, अली ऊपर खड़ा था, कुरान इसीलिए तो नाजिल होने
ہونے سے پہلے 10 سال پہلے ہاتھوں میں پڑ رہا ہے. تو اب کہو علی جا رہا ہے تو ٹھیک, قرآن جا رہا ہے تو ٹھیک, قرآن خطبہ دے رہا ہے, قرآن منبر پہ بیٹھا ہے, قرآن مصلی پہ کھڑا ہے, قرآن خود نماز پڑھ رہا ہے, قرآن خود قرآن پڑھ رہا ہے. اور اب ذرا اپنے شیعہ مولوی سے پوچھ, میری نماز میں قرآن آئے یا جائے؟ کہ میں ادھر بخاری ہاؤس میں داخل ہوا, چلو میں ہاشمی کی بات کرتا ہوں, کسی اور کو غصہ نہ. ہاشمی آگے کھڑا تھا کہ بلا آپ مجلس میں نہیں جا سکتے, بس اپنی 2 انگلیاں اندر کر دیں باقی باہر. تو مجھے حق ہے نا, ہاشمی پاگل ہو گیا ہے ہو تو؟ اگر میں اس قابل نہیں کہ مجلس میں جاؤں تو 2 انگلیاں اس قابل کہاں؟ تو پھر شیعہ ہو کہ یہ جرم تو نہ کر. 2 صورتیں نماز میں آئیں, پورا قرآن نماز میں. سمجھتا ہے اس زبان پر, اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا حق ہے, تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. نعرہ ہاں. اور پھر دیکھو جو ہمارے پاس ہے, اب دیکھو جو ہمارے پاس قرآن ہے, کاغذ پہ ہے جو جماعت ہے, سیاہی کے مرکب سے ہے جو جماعت ہے, چمڑے پہ ہے جو جماعت ہے, کپڑے کے غلاف میں ہے جو جماعت ہے, جلد بندھی ہوئی ہے جو جماعت ہے, اسی کو چومنا ہے, اسی کو اللہ کا کلام سمجھنا ہے. حالانکہ یہ حقیقت قرآن نہیں, وہ لوح محفوظ میں ہے. قرآن کا سب سے آخری اور پست وجود ہے جو ہمارے پاس, یہی شفا ہے, یہی رحمت ہے, یہی ہدایت ہے, یہی کلام الہی ہے, یہی مجموعہ علوم کونین ہے. تو جو علی منبر پہ بیٹھا ہے یہی قرآن ناطق ہے. جیسے قرآن کا باطن لوح میں ہے, علی کا باطن حجاب اکبر میں ہے. چونکہ وہ ہے شامل, بس میں سمیٹنے لگا ہوں, تمہیں تھکانا مقصود نہیں. ابھی 3 دن میں بہت سارے مرحلے منازل انشاءاللہ طے کرنے ہیں ہم نے. یہ ہے سامت. سامت کہتے ہیں گنگے کو جو نہ بول سکے. علی کہتا ہے میں ہوں ناطق. یہ 14 کے 14 قرآن ناطق ہے, ٹھیک ہے نا. اب سامت اور ناطق میں فرق تو ہونا چاہیے. جانور سامت ہے, تو میں ناطق ہیں, افضل کون؟ سامت کا مالک ناطق, یعنی سامت ترکہ ہوتا ہے, ورثہ ہوتا ہے, ناطق مالک ہوتا ہے. اس لیے تو چلتے ہوئے تیرے رسول نے کہا انی تارکن فیکم ثقلین, میں قرآن ترکے میں چھوڑ رہا. اب میں تھکن اتارو دے رہی ہے جملے پھر. قرآن ترکہ ہے رسول کا, چونکہ وہ سامت ہے, محمد والے محمد ناطق ہیں. تب فرق کیا ہونا چاہیے؟ جو سامت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے, جو ناطق ہے وہ بے دل کے دل میں ہے.
تو کیسا نمازی ہے کہ جو معبود ہے وہ اپنا دل تجھے دے رہا ہے تو اسے نماز سے باہر کر رہا ہے. اب جو خود سر تا پا قرآن ہے بلکہ حقیقت قرآن ہے تو خود عبادت نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا چلو جاؤ. نیٹ کا زمانہ ہے, گلوبل ولیج ہے دنیا کے کسی عالم مجتہد سے ایک فتویٰ لے آنا کہ غضنفر کہہ رہا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں, صرف ممبر پہ مومنین کو کہتا رہوں, ذکر کروں نماز کا کہ پڑھا کرو, کیا میری نماز ہو گئی؟ نہیں. دیکھو نا, تم نے فتویٰ تو یہی دے دیا مجھے سے پوچھنے سے بھی پہلے. اچھا چلو یوں کرتے ہیں, جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو یوں پوچھنا کہ غضنفر خود نماز نہیں پڑھتا, بیٹھ کے بڑی محبت بھری نظروں سے, بڑی پیاری پیاری میٹھی نگاہوں سے نمازیوں کو دیکھتا رہتا ہے, صدقے قربان ہوتا رہتا ہے. نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی. اچھا یوں پوچھ لینا, غضنفر خود نہیں پڑھتا, نماز سے محبت بڑی رکھتا ہے, ہو گئی؟ وہ کہے گا نہیں. پھر علی کا ذکر عبادت کیوں ہے؟ علی کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ علی کی محبت عبادت. ارے یار میں کہاں پڑھ رہا ہوں, میرا سمجھ سکا. نمازی کو دیکھنا نماز نہیں, ذکر نماز نہیں, محبت نماز سے کرو تو نماز نہیں, اس سے محبت کرو تو نماز, اس کا ذکر کرو تو نماز, اس کا چہرہ دیکھو تو نماز. یہی تو وجہ تھی کہ رسول نماز پڑھا کے جب سلام پھیرتے تھے صحابہ سنتیں پڑھتے تھے, سلمان جمپ لگا کے آگے بیٹھ کے علی لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ ادھر والوں کو نہیں آیا؟ خوش رہو, آباد رہو. روح نماز کے ذکر پہ چھت پھاڑ رہے ہو, اور جب تصور میں یہ لاؤ کہ نماز کے گلے پہ چھری چل رہی ہے. اللہ عظمت اللہ. خود تیرے زمانے کا امام اپنی جد مظلوم سے کہہ رہے ہیں قاتلوا بک التکبیر والتحلیل, کہ انہوں نے تجھے تو قتل نہیں کیا, تیرے ساتھ تکبیر قتل ہو گئی, تیرے ساتھ تحلیل لا الہ الا اللہ قتل ہو گیا. بس میں یہی چاہتا تھا کہ عزادار کی توجہ ہو جائے. دو کے دو جملے کہنے ہیں, میں جگہ کی نشاندہی تو نہیں کر سکتا کہ خون رونے والا کہاں بیٹھا ہے, لیکن ایمان بھی ہے, تحقیق بھی بیٹھا ہے, اور مجلس کی مالکہ پردے کے اندر موجود ہے. میں دونوں کو گواہ بنا کے دو جملے, اور میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. ذرا یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کرو کہ ایک دربار ہے, تخت پہ شرابی ہے, سامنے علی کی بیٹی ہے, پہلے دربار کی بات کر رہا ہوں, ابن زیاد بدن ہاد کا دربار, اور یہ سارے
سادات مومنین میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، اندر مستورات سے بھی معافی مانگتے ہوئے تمہارے مذہب کا حقیر سا خادم ہوں، چوٹ لگے تو اسی سجاد کے صدقے مجھے معاف کر دینا۔ یہ تو جانتے ہو نا کہ 13 ضربیں چلی تھی، اور یہ تجربہ کر لو، کوئی شاخ کاٹنی ہو یا مسواک کاٹنا ہو، اگر تو چاقو تیز ہے تو یوں کٹ جائے گا، اور اگر تیز نہیں تو کوئی نشان یہاں پڑے گا، کوئی یہاں پڑے گا۔ یار میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اشارے سمجھ جاؤ۔ ایسے ہے نا، مختلف جگہ پہ کاٹ لگتے جائیں گے اور بڑی مشکل سے کاٹا جائے گا۔ تو یہی صورت تھی اکبر کے بابا کے سر کی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں جانتا ہوں کہ ادادار کا دل بڑا نازک، بہت نازک ہوتا ہے۔ تیرے دل کی نرمی کو دیکھ کے میں نے ہاتھ جوڑے تھے۔ ابن زیاد ملعون نے سر اٹھایا، یہ اس سے بڑی ضمانت میرے پاس کوئی نہیں کہ عباس کے علم کا فرارہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ملعون کہتے ہیں حسین خود تو بڑا خوبصورت ہے لیکن سر خوبصورتی سے نہیں کٹا۔ حجام بلاؤ جو سر کو تراشے۔ عجل فرج عول محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته